شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کی آغوش مبارکہ میں دونوں شہزادے جلوہ فگن ہیں۔ ایک آپ کا بیٹا ابراہیم اور ایک آپ کا نواسہ امام حسین تھے۔ آپ دونوں شہزادوں سے پیار فرما رہے تھے، کبھی اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں اور کبھی اپنے نواسے حسین کو سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ دونوں ہی گلشن نبوت کی بہار تھے، دونوں ہی چب نستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول تھے کہ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کی، حضور اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں شہزادوں میں سے ایک کو واپس لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کس کو لے گا؟ جبریل نے عرض کی، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے، جسے چاہیں رکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اگر ابراہیم چلے جائیں تو صرف مجھے ہی رنج ہوگا، لیکن اگر حسین رخصت ہو جائیں تو میری بیٹی فاطمہ بھی غم زدہ ہوگی اور شیر خدا بھی پریشان ہوں گے، لہٰذا مجھے خود تو غمناک ہونا منظور ہے مگر فاطمہ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر اس واقعہ کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب بھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور فرماتے کہ یہ میرا حسین ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ حضرات محترم، وہ حسین جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا قربان کریں اور حسین کی جدائی برداشت نہ کریں، خود تو غم زدہ ہو گئے اور بیٹی کو غمناک ہونا برداشت نہ کیا، جس کو نبی نے کہا حسین میرا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حسین میرا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حسین میرا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں حسین ہمارا ہے۔ ہم کہتے ہیں حسین ہمارا ہے۔ زمین والے کہتے ہیں حسین ہمارا ہے۔ آسمان والے کہتے ہیں حسین ہمارا ہے۔ ساری خدائی کہتی ہے حسین ہمارا ہے۔ جب عظمت اسلام کے لیے کربلا کے تپتے صحرا میں زخموں سے چور چور ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلواروں کے سائے تلے سجدہ کیا اور نیزے کی نوک پر چڑھ کر دنیا والوں کو قرآن سنایا تو خود خدا تعالی نے بھی فرمایا حسین میرا ہے۔